یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سانس لے سب کی فضا
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت اور کرم ہے کہ رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، اور ہماری یہ جو زندگی کے لمحات ہیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اور رمضان مبارک تو ناظرین اکرام ہمیشہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور آپ نے بھی یقینی طور پر اس کو محسوس کیا ہوگا کہ رمضان اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ ہم خود ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ابھی تو کل رمضان شروع ہوا تھا، ابھی ہم دیکھ رہے تھے، چاند دیکھ رہے تھے، لیکن عشرۂ رحمت اب تیزی سے اپنے جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ان لمحات کو غنیمت جانیں، یہ زندگی کے اندر ہمیں اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں رمضان کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، رمضان کی یہ سارے جو فیوز و برکات ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ بنیادی طور پر تو رمضان مبارک جو ہے وہ اہل ایمان کی عید ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی رحمتیں جو ہے چھم چھم برس رہی ہیں، اور اس کے فضل اور کرم کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے مشاہدے کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں دیکھیں کتنی سخاوت آ جاتی ہے دل کے اندر، نرمی آ جاتی ہے۔ رمضان ہی کے مہینے کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک بالکل یہ کیفیات انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ خشیت الہی کا پیدا ہو جانا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ پاک کے اشارے ہیں کہ انسان اپنی جو ہے وہ سمت کو درست کر لے، اپنے معاملات کو درست کر لے۔ اور بہرحال جی یہ غنیمت ہے، لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کل کی ٹرانسمیشن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو آج کلام پیش کیا گیا تھا اس کے اندر، تو میں نے اس میں کہا تھا آپ سے کہ میں آپ سے ایک بڑی ایمان افروز چیز اس میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی اور جن کو دین کی تعلیم دے دی اور جن کو دین کے راستے پہ ڈال دیا، وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش بخت ہیں ناظرین کرام کہ انسان کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ویسے تو نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دو کام کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے کوئی ثواب جاریہ کے لیے کوئی پانی کے انتظام کیا ہے، پانی کی سبیل لگائی ہے، یا اس زمانے تو پانی کے کنویں کھودے جاتے تھے، تو اس طرح کا کوئی کام اگر وہ کر کے گیا ہے، کوئی مسجد بنا کر گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا کر گیا ہے، کوئی اور خیر کا کوئی پودا لگا کر گیا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد ناظرین کرام، نیک اولاد اگر چھوڑ کے جائیں گے تو وہ بھی قبر میں جو ہے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلکہ احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جب فوت ہوں گے تو وہ بڑے گناہگار ہوں گے، لیکن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ بڑے بڑے روشن نور ہوں گے۔ تو لوگ ان سے حیرت سے پوچھیں گے بھائی تم تو بڑے گناہگار تھے، تو یہ بڑے بڑے نور جو ہیں تمہیں کیسے عطا ہوئے؟ تو وہ کہیں گے کہ جب ہم دنیا میں جب ہم تھے اور جب دنیا سے ہم رخصت ہوئے تو یقیناً ہم بہت گناہگار تھے، لیکن ہم نے پیچھے جو ہے اپنی نیک اولاد چھوڑی جنہوں نے اتنا ایصال ثواب کیا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، پھر اتنا ایصال ثواب کیا کہ اللہ پاک نے یہ نور عطا کیے۔ تو یقینی طور پر یہ بڑی خوش بختی ہے۔ اور یہ نور جو ہے ناظرین کرام، یہ جو نیکیاں جو ہیں یہ ایک بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا انعام ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک حقائق بھی ہم پڑھتے ہیں اسی سے متعلق کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، قبرستان سے، تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر جو ہے صاحب قبر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس قبر میں آگ بھری ہوئی ہے۔ آپ وہ سارا منظر دیکھ کے چلے گئے اور کچھ وقفے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ اس قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے جو ہے وہ فضل کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا۔ تو آپ نے اللہ سے ہم کلام ہو کے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو اس صاحب قبر پر عذاب تھا اور اب یہ جو ہے عذاب سے بالکل اللہ آپ نے اس کو بری کر دیا اور اس کی قبر میں نور بھر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بات یہ ہے کہ جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر اس بچے کو اس کی بیوی نے مدرسے میں داخل کرایا، اور جب مدرسے میں قاری صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور جب اس کے بچے نے زمین پر میرا نام لیا تو میری جو رحمت ہے اس کو جوش آ گیا، اور میں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے
وجہ سے اس کے قبر کا عذاب ختم کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام، کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا۔ اور پھر تو ہم تو نبی رحمت کی امت میں سے ہیں، یعنی یہ فضل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ امت پہ ہوا، لیکن ہم تو اس پیارے کی امت میں سے ہیں جو حبیب اللہ ہیں۔ اور حبیب اللہ کون ہے ناظرین کرام؟ آپ لغت میں جا کے چیک کریں، حبیب اللہ کا مطلب ہے کہ جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، اسے حبیب اللہ کہا گیا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے عشق کیا ہے ناظرین کرام۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اس وقت ناظرین کرام پروگرام میں یقینی طور پہ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے اپنے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل۔ جی ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارک ناظرین کرام ایک بہت بڑا انعام ہے امت مسلمہ پر،
اور سورہ اخلاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی. ناظرین کرام، اس سورہ مبارک کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے اس سورہ مبارک کے اتنے فضائل ہیں کہ قلم لکھنے سے عاجز ہے، اور یقینی طور پر یہ ہم پر بڑا فضل ہے. بلکہ یہاں بھی یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کتنے ہم پر مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں. اور ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہم نے تو اللہ کو جو پہچانا ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا ہے. مصطفیٰ نے بتایا اللہ ایک ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا نا. تو اس لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام تو ہم اپنے دل کی دھڑکنوں سے ویسے ہی بھیجتے ہیں، لیکن جب یہ خیال اور تصور آتا ہے تو ناظرین کرام ایک وجد کی کیفیت بھی آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا فضل. اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام حکیم فیض محمد صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ فیض سلطان صاحب بہت زبردست انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج ہماری رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ موجود ہیں. ماشاءاللہ ناظرین کے لیے کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام، کیونکہ آپ کی محفل، آپ کی بزم بھی کمال، تو کلام بھی کمال ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. کیوں کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. 100 بار اگر توبہ، 100 بار یعنی کتنی بار؟ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو غیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. اور راؤ صاحب
جس راہ پہ آپ لے کر چل رہے ہیں رحمت رمضان کو، آئے ہائے یہ بڑی پر نور راہ ہے. قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں پر نور سی راہیں ہیں. اور کیا مزہ ہو راؤ صاحب، راؤ ناصر بھائی بھی ساتھ ہوں، یہ ایسی بزم حضور کے روزے میں ہو، ہائے ہائے وہاں ہو مدینہ پاک میں، وہی منظر ہے. پر نور سی راہیں ہیں. اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہماری نظریں کہاں ہیں؟ ہائے ہائے پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں. پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں. جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے. جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے. اور مقطع ہے، آپ فرماتے ہیں محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے. حضرین کرام، یہ یقینی طور پر بڑے خوبصورت کلمات اور لکھنے والے خود ماشاءاللہ بڑے باعمل گزرے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آمین. مجھے ان کی اس بات سے ایک بات یاد آ گئی، چونکہ فیض سلطان صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ صلاۃ والسلام کے روزے پہ حاضر ہوا، معاذ شریف پہ پہنچا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سلام کر رہا تھا تو مجھے اچانک ایک حدیث یاد آئی کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، میں تو آگے جالیاں دیکھتا ہوں، جالیوں کے پیچھے پردہ ہے، پردے کے پیچھے قبر انور ہے، لیکن آپ نے تو فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کیا یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت سے محروم رہوں گا کیونکہ میں تو قبر نہیں دیکھ رہا؟ آپ فرماتے ہیں اس خیال کے آتے ہی غش کھا کے گر پڑے، کیونکہ اہل ایمان تھے نا جی، ان کی کیفیات ہم جیسی تھوڑی تھی، وہ تو بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب غش کھا کے گرا ہوں، میری قسمت کا ستارہ چمکا، کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں ہاں جماعت علی، ہم نے کہا ہے جس نے ہماری قبر کی زیارت کی اس پر ہماری شفاعت واجب ہو گئی. جاؤ کہہ دو جو ہماری چوکھٹ پر بھی آ گیا اس پر بھی ہماری شفاعت واجب. سبحان اللہ. آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق کے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی واقف ہیں کہ ایک لمحے میں یاوری کیسے کرتے ہیں کہ ادھر گر رہا ہے عاشق اور ادھر محبوب کھڑے ہو کر تسلی دے رہے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ گھبرانا کہ جو ہماری چوکھٹ پر بھی آ گیا اس پر بھی ہماری شفاعت واجب ہو گئی. تو ناظرین کرام، یہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا فضل ہوگا ہماری زندگیوں میں کہ ہمیں بار بار ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق بخشتا ہے اور ہم ان ہواؤں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل ہے. اور اب ان دنوں میں جو ہمیں کیفیت سے گزر رہے ہیں، پوری امت گزر رہی ہے اور بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی یہ سمجھ لیں کہ المناک صورتحال ہے کہ اس وقت طاغوت نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، یہ منصوبہ ہی ہے ناظرین کرام، کیونکہ مدینہ تو شفا کا گھر ہے، مدینہ تو اللہ کی رحمت کا گھر ہے، مدینہ تو وہ مدینہ ہے جہاں مریض جا کے صحت یاب ہوتے ہیں. یہاں ایک نئی منطق نکال کے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم فضل مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں کہ پھر سے روزہ رسول کے اور بیت اللہ شریف کے دروازے امت کے لیے کھل جائیں اور پھر سے ہم جو ہے صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جو ہے ہمیں قبول کر لیا جائے. ناظرین کرام، یہ یقینی طور پر بڑی ایک مشکل گھڑی ہے امت پر کہ اس وقت جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ واقعی
دل کے سمجھ لیجئے کہ اندر سے بہت زیادہ رنجیدگی ہے دل کے اندر، تو اللہ سے فضل مانگتے ہیں، اللہ سے کرم مانگتے ہیں. اور اس وقت ناظرین کرام پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر. دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، پھر
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان کی ان ایمان افروز نشریات میں آپ سے ہم کلام ہیں، اور الحمدللہ وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت جو ہے ہم نے نعت شریف ہم نے ملاحظہ کی. اور یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی راحتیں ہیں، جتنے بھی چین ہیں، یہ سب کے سب آمنہ کے لال کی وجہ سے ہمیں میسر ہیں. اور رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ سلمان انصاری صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. جی ماشاء اللہ. رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. اور میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو. میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو. کہ لیا نام جب نبی کا، لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا. لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا. اور میں گرا نہیں جو اب تک
یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے کہ میری ذات نے نبی سے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بے شک رخ مصطفیٰ ہی سے ہماری زندگی ہے، ہماری تابندگی ہے، ہماری راحتیں ہیں، ہمارا چین ہے۔ ناظرین کرام، علامہ بلال فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ ظاہراً تراویح کے حوالے سے تو رمضان المبارک میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، بالکل۔ تو اب چونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواتین بھی جو ہے تراویحاں پڑھتی تھی جا کر مسجد نبوی شریف میں، لیکن اب چونکہ ظاہراً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے پھر یہ سلسلہ موقوف فرما دیا تھا، تو اب عورتوں کی جو تراویح ہے ان کا کیا حکم ہے اور ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو یہ تراویح کا مسئلہ ہے، علماء جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کو اگر فرصت ہو، اگر آسانی ہو، اگر پردے کا اہتمام مکمل طور پر ہو تو پہلی فرصت میں انہیں جو ہے وہ تراویح مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ صحیح۔ چونکہ گھر میں کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، بچے وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ذہن ہمارا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، وہ مطلب گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے، باقی معاملات ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ فرمان ہے کہ اول اگر ان کو ہے آسانی ہے تو پہلی فرصت میں ان کو مسجد میں ادا کرنی چاہیے، بشرط کہ پردہ وغیرہ۔ بچے بھی تو ہے نا؟ بالکل، بچے کہاں رکھ کے جائیں گے؟ تو یہ کہ اگر 3 عورتیں ہیں گھر میں تو ایک ہے اور 3 بچے ہیں، اب فرمائیے۔ اب یہ کہ وہ گھر میں ادا کر لے، گھر میں پڑھ لیں۔ جی جی جی، مطلب گھر زیادہ سیف ہے، گھر زیادہ سیف ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسجدوں میں جو ہے وہ مطلب الگ سے کہاں جگہ انتظام بنی ہوئی ہے؟ اپنے اہل سنت کی جو مساجد ہیں، جی، اہل حدیث حضرات کی جو مساجد ہیں، وہاں تو میں نے دیکھا باقاعدہ مکمل طور پر ہوتا ہے، رکھتے ہیں، اس میں پارٹیشن ہے، لیکن جو ہماری فقہ حنفی کی مساجد ہیں وہاں تو مجھے نہیں نظر آیا ایسا کوئی انتظام، بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، مطلب محدود ہے یوں سمجھیں۔ بالکل۔ تو مطلب جس کی 3 بچے اور اکیلی خاتون ہے وہ گھر پڑھ لے، وہ گھر پڑھ لے، اور جس کے ساتھ پھر کیونکہ اگر وہ مسجد میں جائے گی 3 بچوں کو لے کر، وہ خود تو وہ ڈسٹرب ہوگی لیکن اور بھی بہت ساری عورتیں وہ ڈسٹرب ہوں گی، اس میں وہ ہو جائیں گی، جی، معاملات خراب ہوں گے، مسجد کے ماحول میں پریشانی آئے گی۔ یہ آپ نے بڑی آسانی کر دی، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا عورتوں کے لیے بڑے مسئلے ہو جاتے، ان کو جو ہے وہ پھر سارے معاملات کرنے پڑتے۔ ویسے جو ہم نے مطلب مفتی صاحب نے اپنی جگہ ایک بات کی ہے، فی زمانہ جو اس وقت صورتحال ہے ناظرین کرام، اس میں یقینی طور پر جو روحانی حلاوت اور جو صحیح ہے، عورت تو گھر کی 4 دیواری کے اندر جو ہے اس کا سب سے محفوظ ترین مقام جو ہے وہ 4 دیواری ہے، اس کی گھر کی 4 دیواری، اور یہی ہمیں جو ہے وہ، لیکن چونکہ علماء کرام جو رائے رکھتے ہیں ان کا احترام ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ کرنا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ علماء کرام جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر پوری وہ قرآن اور سنت کے رموز و اثرات کو سامنے رکھ کر
کوئی بات کرتے ہیں. اور یقینی طور پر جو جس طرح سے دنیا کا نظام آگے بڑھ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ ہے اس وقت. ناظرین اکرام، عورتوں کا فتنہ بڑا شدید ہو چکا ہے. ہماری ٹرانسمیشنوں میں دیکھیں آپ، اس وقت میڈیا ہاؤسز میں دیکھیں، مجھے کئی دوستوں نے فون کر کے کہا کہ راؤ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے ہم تو توبہ کر چکے ہیں. میں نے آخری ٹرانسمیشن 2017 میں کرنے کے بعد توبہ کی باقاعدہ اللہ سے، آئندہ زندگی میں کبھی کسی خواتین کو بٹھا کے ٹرانسمیشن نہیں کروں گا. اور الحمدللہ آج اللہ پاک نے فضل یہ کیا ہوا ہے کہ 4 سال سے اللہ پاک نے اس توبہ پر مجھے قائم رکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ. میں نے کہا جی دنیا بھر کے سارے آپ استعارے اکٹھے کر دیں، ناصر جہانگیر نہیں بیٹھے گا کسی خاتون کے ساتھ ٹرانسمیشن میں. معذرت کے ساتھ رمضان کا تقدس اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہے. لیکن جہاں کوئی عورت بغیر پردے کے بیٹھی ہو تو اس کے لیے سن لیں آج یہ ہماری رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن میں اس میں گاہے بگاہے ذرا سا ٹچ اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ حق ادا ہوتا رہے، خیر بات کرنے کا، حق بات کرنے کا. تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو وہ سن لے، یہ تو پھر پورا اہتمام کے ساتھ بیٹھتی ہے نا، باقاعدہ پورے سسٹم کے ساتھ بیٹھتی ہیں. تو ان کے لیے کیا فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے پردے کے بغیر نکلتی ہے، نہ کہ کسی چینل میں کیمرے کے سامنے بیٹھے، صرف اس کے لیے یہ اس کے لیے حکم ہے. ان کے لیے تو کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں. فرمایا جو عورت گھر سے بغیر پردے کے نکلتی ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی، رسول اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا کے مومنوں کی لعنت ہے. اب یہ دیکھ لیجئے، اب جس پہ لعنت پڑ رہی ہو وہاں سے کوئی رحمت کا تصور ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی پھر رمضان ٹرانسمیشن میں پورے میک اپ کے ساتھ آ کر جب میرے آقا کا نام لیں، جب ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیں، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ایک طرف تم جو ہے اس عظیم ہستی کا نام لے رہی ہو کہ جنہوں نے جاتے وقت وصیت میں کہا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اور آج یہ میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کے لیے ایک بہت سلگتا ہوا سوال ہے کہ وہ غور کریں کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں. یہ قبر میں تو بہت جلد اترنا ہے، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے آئندہ 50 سال جیے گا، 50 لمحے کا بھی نہیں ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے ان مقدس لمحات کو جو پامال کر رہے ہیں ہمارے میڈیا چینلز، کہ جس طریقے سے اس کے اندر وہ خواتین کا ایک غلو ہے اور ایک لشکر ہے اور پھر وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اور بڑی سخت بات کی ہے جو بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جس کو گمراہ کر دے نا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب پھر ہم کسی کو گمراہ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیتے ہیں. یعنی ان کو وہ گناہ جو ہے ان کو گناہ لگتے ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں. اور یہ بالکل تصویر، یہ منظر کشی اس وقت ہمارے میڈیا چینلز کے اندر موجود ہے. چند ایک کو چھوڑ کے اللہ ماشاء اللہ تقریباً سارے اس رو میں بہے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہمارے اندر نہ خوف خدا ہے نہ شرم رسول ہے، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں. اور ہم بڑے ہوئے ہیں اسلام کے چیمپئن. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس وبال سے نکالے. اور ناظرین کرام، یقینی طور پہ پروگرام بالکل آخری لمحات میں ہے اور یقینی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم روزانہ اس طرح کی ٹرانسمیشن بنائیں. اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ عز و جل میں جہاں بیٹھوں گا خالص ٹرانسمیشن آپ کے پاس پہنچے گی جس کو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے سرکار کے صدقے میں ایک صحیح اور مستند بات آپ تک پہنچے گی. اور اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ دانستہ یا ایسے ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نکل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حکیم فیض سلطان صاحب اور یہ آخری لمحات ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو رحمت رمضان کے اسی ایمان افروز نشریات سے اجازت دیں. کل پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم اسی وقت انشاءاللہ. اور بالکل آخری کلام جی ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی جاں بطول ہے، مصطفیٰ کی جاں بطول ہے، سیدوں کی ماں بطول ہے، مصطفیٰ کی جاں بطول ہے، سیدوں کی ماں بطول ہے. خلد میں اعلان ہو گئے، خلد میں اعلان ہو گئے، ملکہ جناح بطول ہے،
ملکہ جنابۃ ہے مصطفیٰ کی جابۃ ہے سیدوں کی ماں بتول ہے دین چمکا جن کے نور سے دین چمکا جن کے نور سے ایسی کہکشاں بتول ہے ایسی کہکشاں بتول ہے مصطفیٰ کی جاں بتول ہے سیدوں کی ماں بتول ہے ان پہ راضی ہوں گے نا حضور ان پہ راضی ہوں گے نا حضور جن سے پریشان بتول ہے جن سے پریشان بتول ہے مصطفیٰ کی جاں بتول ہے سیدوں کی ماں بتول ہے بابا مرتضی حسین کے بابا مرتضی حسین کے ان کی امی جاں بتول ہے ان کی امی جاں بتول ہے مصطفیٰ کی جاں بتول ہے سیدوں کی ماں بتول ہے اجمل پہ مہربان نبی اجمل پہ مہربان نبی جن پہ مہربان بتول ہے جن پہ مہربان بتول ہے